تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حاجرہ کو کانفیڈنس تھا، بس اللہ پر بھروسہ کر کے وہ چکر لگا رہی تھی، اور پھر وہ جو میلین اخضرین ہے، گرین لائٹ جہاں دوڑنا ہوتا ہے، تو وہ جگہ نشیب میں تھی، وہ پہاڑ پر تھی، تو پھر وہ دیکھتی تھی۔ آج بھی آپ جب میلین اخضرین میں دوڑیں، مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات جب دوڑیں تو کعبے کی طرف دیکھیں، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہیں چھوڑ کر وہ تو دیکھ رہے تھے کہ بچہ ابھی ہے تو صحیح، سلامت تو ہے، روح تو نہیں نکل گئی، پریشان تو نہیں ہے۔ تو وہاں جب پہنچتی تو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے، تو ادھر دیکھتی تھی باقاعدہ کہ بیٹا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر جب 7 چکر مکمل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی تھی وہاں پر پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ لیکن جو حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے، حضور کی محبت کی بات کر رہا ہوں، اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، یعنی حضرت اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنی پڑی نا، آپ نے اپنے پیر سے ایڑیاں جو رگڑی وہاں پر، سرکار کی شان میں کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، یعنی حضور کے برابر حضرت اسماعیل کی شان نہیں، پروردگار کے پیارے حبیب نے مانگا ہی نہیں، بن مانگے میرے کریم نے ان کو جام کوثر عطا فرما دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو پانی کا چشمہ وہاں سے نکلا۔ اور زم کے معنی ہوتا ہے رک جا کے معنی۔ حضرت حاجرہ نے پھر وہاں پر ایک تھوڑا سا دائرہ بنا لیا اور پھر کہا زم تو وہ پانی رک گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واحد دنیا میں یہ پانی ایسا ہے کہ آدمی بغیر کچھ کھائے ہوئے صرف آب زمزم ہی پر اکتفا کرے تو آب زمزم کئی سالوں تک اس کو غذا کی ضرورت بھی اس کی پوری کر سکتا ہے اور پیاس کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آب زمزم میں دیکھنا، جیسے اس میں آب زمزم ہے تو ہم یوں دیکھیں آب زمزم کو، تو فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم میں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دل سے نفاق کو دور فرما دیتا ہے۔ اور آب زمزم جس مقصد کے تحت پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پی کر کے جو دعا کی وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ منی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ منی وہ وادی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ کوشش کیجئے گا کہ مسجد خیف کے اندر جو منی کے اندر واقع ہے وہاں پر جو کچھ بھی ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے وہاں جا کر کے نماز ادا کرنے کی، یعنی ایک بار ہی صحیح کوشش کریں، اگر پہنچ سکتے ہوں تو وہاں پہنچ کر 2 رکعت پڑھ لیں، اس لیے کہ مسجد خیف وہ مسجد ہے جہاں پر 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی مسجد خیف کے اندر امام کے دائیں جانب کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا کرتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسجد خیف میں گئے تو دیکھا، قربان جائیے، ان کی نظر حدیث پر بڑی گہری تھی۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک حدیث آ گئی کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شہد کی مکھیوں کی طرف بن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جیسے ہی مسجد خیف میں انٹر ہوئے تو دور سے ایسی ہی کوئی آواز اعلیٰ حضرت کو آنے لگی کہ جو ہے وہ شہد کی مکھیاں جیسے بن بناتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی چادر اوڑے ہوئے وہاں پر موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نکلے کہ چلو میں ان سے دعا کراؤں۔ ہم اور آپ کیا دعا کراتے ہیں، کبھی ہم نے کیا دعا کروانی چاہیے وہ بھی ہم نہیں جانتے، ہمیں تو بس مال، ٹینشن، اڑگم دڑگم، بس یہ دعا سب ٹھیک ہے، چلیے یہ دعا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی دعا کیا ہے؟
کیا کروانی چاہیے. اور چینل کو سبسکرائب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں چل کر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں. فرماتے میں نکلا، ابھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر تھا کہ انہوں نے چادر سے منہ نکالا، پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا جا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے ذکر کے اندر مجھے مخل کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے اور چاہتے میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، وہ اپنے کام میں لگے رہیں. انہوں نے جلدی سے مجھے دعا دے دی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے مسجد خیر. اور منہ بہت عظیم وادی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور وہاں کی دعا اس لیے کہ وہاں بہت کرم ہوتا ہے، بہت کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے وہاں کی دعا بھی جو ہے نا بڑی عظیم جو ہے، اللہم ھذا منا فامنن علی بما مننت علی اولیائک. اے اللہ یہ منہ ہے اور اس منہ میں مجھ پر اسی طریقے سے احسان فرما جس طریقے سے تو نے تیرے اولیاء پر احسان فرمایا تھا. پتا چلا وہاں بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی قربانی کی وہ جگہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کے اعتبار سے جو کچھ ممکن ہو سکا میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. پورا سفر کوشش کریں کہ حج کا اس طریقے سے گزرے کہ آپ یاد الہی اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں اپنا وقت گزاریں، اور کوشش کریں کہ حج مبرور بن جائے، حج مقبول بن جائے. خرافات سے، گناہوں سے صرف برداشت، صبر صبر صبر، اور اپنا سفر جاری رکھیں. اللہ کرے کہ آپ سب کا سفر حج مقبول کے اندر بدل جائے، اور سارے حاجیوں کو حج مبرور کی سعادت اللہ عز و جل نصیب فرمائے. یاد رہے تو ہم سب کو بھی آپ وہاں پر دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا. حاجی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ بلبل باغ مدینہ ایک زمانے سے حاجیوں کی ٹریننگ کرتے ماشاءاللہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ اب تو ان کو اتنا انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ اب ایک گروپ بھی انہوں نے بنا لیا ہے، اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے کہ 24 آورس حاجی وہاں سے ان کے جو بھی مسائل ہوں، پرابلم ہوں، میسج کریں ان کے پرابلم کا سولوشن. اور یاد رکھیں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، کیا بتاؤں، کسی عبادت کے لیے معلم نہیں لیکن حج کے لیے معلم ہے. اب وہاں کے معلم تو بیچارے خالی خیمہ دے دیتے ہیں. یہ معلم کا لفظ آپ دیکھیں معلم ہے نا، میرا معلم نمبر فلاں، میرا معلم نمبر. معلم کا مطلب ہوتا ہے علم سکھانے والا. کون سکھاتے بیچارہ معلم؟ پورے حج کے پیریڈ میں ایک دعوت کر دیتا ہے. تو پہلے معلم ہوا کرتے تھے جو حج کی پورے طریقے کو سکھاتے تھے. اب تو نوٹ والی پوزیشن ہو گئی. اللہ خیر فرمائے. یہ واحد عبادت ایسی ہے جس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، واحد عبادت ایسی ہے. تو الحمدللہ بلبل باغ مدینہ اس کے سلسلے میں آپ کو اپنا نمبر پرووائیڈ کرتے ہیں. آپ کو جب بھی کوئی حج کے سلسلے میں مسئلہ ہو تو آپ ضرور جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹینشن. انشاءاللہ قدم قدم پر جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہوگی آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ حضور شیخ الہند پیر سید کمیل اشرف صاحب جیلانی علیہ الرحمت والرضوان کے درجات کو بلند فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ چیئرمین ٹرسٹی جناب حاجی محی الدین سونی، ٹرسٹی جناب حاجی سکندر غازیانی، جناب حاجی بابا سپاری والا، حاجی ایڈوکیٹ یوسف اقبال، حاجی محمد آصف میمن، اور دعائے مغفرت بانی مسجد مرحومہ آمنہ بائی صاحبہ. جن لوگوں کے لیے جو دعاؤں کی گزارش کی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سب پر کرم کی نظر فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین سیکھیں اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں.